ایک ایسا میدان جہاں پیاس بجھانے کے لیے صرف خون تھا اور بہنوں نے بھائیوں کی لاشیں اٹھائی، پھر بھی کسی کی زبان سے شکوہ نہیں نکلا، صرف ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایک مثال تھی جہاں 72 نے اپنی جان دے کر پوری انسانیت کو جگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے جب یزید نے خلافت کا دعویٰ کیا۔ یزید ایک ایسا حکمران جو دین کا ڈھونگ تو کرتا تھا مگر اس کے اندر کوئی انصاف، کوئی حق نہیں تھا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو پیغام بھیجا، حسین کے پاس جاؤ، حسین سے بیعت لے لو ورنہ اس کا سر لے لو۔ لیکن امام حسین نے فرمایا، میرے جیسے شخص یزید جیسے فاسق سے کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ امام حسین نے اپنا گھر چھوڑا، مدینہ چھوڑا اور اپنے خاندان کے ساتھ مکہ کی طرف سفر کیا۔ امام حسین مکہ میں تھے کہ کوفہ سے ہزاروں خط آنے لگے۔ لوگ کہتے، اے حسین، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ حق پر ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا گیا۔ انہوں نے وہاں جا کر دیکھا لوگ واقعی بے چین ہیں امام کے آنے کے لیے، لیکن جب یزید کو اس بات کا پتہ چلا اس نے کوفہ کا گورنر بدل دیا، ابن زیاد کو بھیجا جو ظلم جانتا تھا۔ ابن زیاد نے حالت بدل دی، لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا۔ وہ لوگ جو آج تک مسلم کے ساتھ تھے آج اسے اکیلا چھوڑ گئے۔ سبسکرائب۔ مسجد میں اذان ہو رہی تھی اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کو ایک خط ملا، مت آئیے گا، حالت بدل گئی ہے۔ لیکن امام حسین نے فرمایا، میں کبھی پیٹھ نہیں موڑوں گا، میں حق پر ہوں۔ امام حسین نے اپنے اہل بیت کے ساتھ کربلا کا رخ کیا۔ بچے، عورتیں، بزرگ سب اس میں شامل تھے۔ راستے میں ہور نام کا ایک لشکر آیا، انہوں نے امام کو روکا۔ امام نے پوچھا، کیا تم مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ ہور کا دل کانپ گیا، لیکن اس نے کہا، میں صرف حکم بجا لایا ہوں۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے خیمے لگائے اور یہ تھا 2 محرم۔ یزید کی فوج 30,000 کا لشکر، امام حسین صرف 72 ساتھی۔ 3 محرم سے پانی بند کر دیا گیا، امام کے بچے پیاسے اور دریائے فرات سامنے تھا۔ ایک ماں نے اپنے لال علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کر کہا، اگر ہمیں پانی نہیں دیتے تو اس 6 مہینے کے معصوم کو پانی دے دو۔ لیکن حرم اللہ کا تیر اس معصوم کا گلا چیر گیا۔ حضرت علی اکبر، امام حسین کا جوان بیٹا، سب سے پہلے جنگ میں گیا۔ امام نے ان کا جنازہ اٹھایا اور کہا، جوان بیٹا قربان کر دیا لیکن حق نہیں چھوڑا۔ حضرت عباس، جس کو علمدار کہا جاتا ہے، علمدار کربلا، دریا پہ گئے، پانی بھرا لیکن خود نہیں پیا، بچوں کے لیے پانی لے رہے تھے لیکن دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، علم گر گیا اور عباس شہید ہو گئے۔ آخر میں امام حسین اکیلے رہ گئے، جس نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ انہوں نے آخری دفعہ سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ، تیری رضا میں میں راضی ہوں۔ لشکر یزید نے ان کا سر کاٹ دیا اور جسم کو کچل دیا، مگر ان کی قربانی نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ امام کی شہادت کے بعد امام کا سر ایک نیزے پہ تھا اور ان کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ظلم کا صبر سے سامنا کر رہی تھی۔ زینب نے یزید کے دربار میں کہا، اے یزید، تو سمجھتا ہے
تو وہ جیت گیا؟ نہیں، حسین کی شہادت نے تمہیں ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ آج بھی کربلا صرف ایک جنگ نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ جب بھی حق اور باطل کا سامنا ہوگا، حسینیت جیتے گی۔ جس طرح کربلا میں 72 لوگوں نے ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، آج بھی حق پرست کے لیے وہی مثال ہے۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو ان کے ساتھیوں پر۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کربلا کے واقعے پر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔